اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ اخلاق، اس لفظ کو اخلاق ہی بولنا چاہیے، اس لیے کہ بعض اوقات جہاں بولنے والا ایک تیقن کے ساتھ نہیں بولتا، یعنی اسے یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ لفظ اخلاق ہے یا اخلاق ہے، تو وہ غلط بھی بول سکتا ہے۔ اس سے آپ ہمیشہ اخلاق بولیں گے تاکہ بچے بھی اس لفظ کو درست تلفظ کے ساتھ ادا کر سکیں۔ صفت، بہت سے لوگ اس لفظ کو صفت بول جاتے ہیں، شاید روانی میں بولتے ہوئے انہیں یہ آسان بھی لگتا ہے۔ یہ صفت نہیں ہے، اسے صفت ہی بولنا چاہیے۔ کسر، کاف اور سین دونوں پر زبر ہے۔ امانتیں، ایسے الفاظ محترم ٹیچر جن میں پہلے حرف پر، خاص طور پر میں الف کی بات کر رہا ہوں یا کچھ دیگر حروف بھی اسی مد میں آتے ہیں، کہ ان پر کوئی اگر اعراب نہیں ہے، اب جیسے یہ الف ہے تو اس میں الف پر زبر بھی نہیں ہے، پیش بھی نہیں ہے، زیر بھی نہیں ہے، تو بعض اوقات پڑھنے والا سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس کو بولا تو ایسے جا رہا ہے جیسے الف پر زبر ہو، مگر یہاں چونکہ کوئی اعراب نہیں ہے، اس لیے اس کو پھر کیسے پڑھا جائے؟ دیکھیے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو زبر ہو سکتی تھی یا پھر یہ صورت ہے کہ کچھ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ زبر تب آتی ہے جب ہلکا سا زور دیا جاتا ہے اور اگلے حرف کے ساتھ اس کو الف پر زور کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بڑی سادہ سی بغیر کسی زور کے الف کی آواز پیدا ہوگی۔ امانتیں، الف پر زبر کے ساتھ اگر ہوتا تو پھر میم ساکن ہوتا، یہاں میم ساکن نہیں ہے، اس کو بولا جائے گا امانتیں۔ پیروی، سچائی، چے کے اوپر شد ہے۔ اب دیکھیں جب لکھنے کی بات آتی ہے تو پھر دیکھیں ہر لفظ پر جہاں شد ہے ضروری نہیں ہے کہ وہاں شد لکھی بھی جائے۔ اب آپ اسی لفظ کو دیکھ لیجئے کہ لفظ سچائی عام طور پر جب لکھا جائے گا تو پھر چے پر شد نہیں بھی لکھی جاتی، لیکن پڑھنے والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ چے شد کے ساتھ ہے اور اس کو پڑھا جائے گا سچائی، سچائی نہیں پڑھا جائے گا بلکہ سچائی۔